مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج کی ہماری بائبل کی سٹڈی میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اکثر غلط سمجھنے والے موضوع پر بات کریں گے، جوج مجوج۔ عزیزو، یہ پیشن گوئی بہت سی بحثوں اور تشریحات کا باعث بنی ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ بائبل حقیقت میں جوج مجوج کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جوج مجوج کے آغاز، بائبل کی پیشن گوئی میں ان کی اہمیت اور خدا کے منصوبے میں ان کے مقام کے بارے میں بات کریں گے۔ عزیزو، بائبل میں جوج مجوج کا ذکر 2 جگہوں پر ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں حزقییل کی کتاب 29 باب اور اس کا 38 باب، اور نئے عہد نامے میں مکاشوہ کی کتاب اس کا 20 باب۔ عزیزو، جوج کو مجوج کے علاقے کا سردار بتایا گیا ہے، اور یہ دونوں خدا کے لوگوں کے دشمن کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ حزقییل 38 باب اور اس کی 1 سے 6 آیت میں جوج کو میشک اور تبال کا سردار بتایا گیا ہے، جو آخری دنوں میں بہت سی قوموں کی ایک عظیم فوج کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ یہ ایک بڑی جنگ کی پیشن گوئی ہے، جہاں جوج اور اس کے اتحادی اسرائیل کے خلاف آئیں گے، لیکن خدا خود اس میں مداخلت کرے گا۔ عزیزو، مکاشوہ 20 باب اور اس کی 7 سے 10 آیت میں 1000 سالہ خداوند یسوع کی حکومت کے بعد شیطان اپنی قید سے آزاد ہو جائے گا اور جوج اور مجوج کو جنگ کے لیے جمع کرے گا۔ عزیزو، یہ عیسیٰ خدا کے خلاف آخری بغاوت کو ظاہر کرتا ہے، جسے خدا کچل دے گا اور شیطان کو حتمی شکست دے گا۔ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے جوج مجوج کو مختلف قوموں یا گروہوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ نے انہیں اسرائیل کے قدیم دشمنوں کے ساتھ منسلک کیا ہے، جبکہ کچھ نے انہیں مستقبل کے دشمنوں کی علامت کے طور پر دیکھا ہے۔ عزیزو، مختلف مسیحی روایات میں جوج مجوج کو آخری زمانے کی جنگوں کے کردار کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ جوج مجوج کے ناموں کو مختلف تاریخی شخصیات اور علاقوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ مجوج شمالی اسرائیل کے علاقے یا بلیک سی کے ارد گرد کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ عزیزو، آج کل کے دور میں کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جوج مجوج دنیا بھر کی قوموں کے اتحاد کی علامت ہیں، جو آخری جنگ میں خدا کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور کچھ یہ مانتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی ایک روحانی جنگ کی نمائندگی کرتی ہے، جو نیکی اور بدی کے درمیان ہے۔ عزیزو، جوج مجوج کی پیشن گوئی اکیلے نہیں کھڑی، یہ دیگر بائبل کی پیشن گوئیوں سے جڑی ہوئی ہے، جو آخری زمانے اور خدا کی بادشاہی کی حتمی فتح کی بات کرتی ہے۔ مثال کے طور پر مکاشوہ 16 باب اور اس کی 16 آیت میں مذکور آرمیگیڈن کی جنگ جوج مجوج کے تنازع کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ عزیزو، یہودی اسکٹولوجی میں جوج اور مجوج کی جنگ کو مسیح کی آمد سے قبل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مزید مسیحی تشریحات میں بھی جوج مجوج کی شکست کو خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ عزیزو، جوج مجوج کی پیشن گوئی میں ایک اہم پیغام خدا کی حاکمیت کا ہے۔ ان دشمنوں کی طاقت کے باوجود وہ خدا کی مرضی کے سامنے بے بس ہیں۔ حزقییل اس کا 29 باب 21 سے 22 آیت میں یوں لکھا ہے، اور میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا، اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا دیکھیں گی، اور بنی اسرائیل جانیں گے کہ اس دن سے لے کر آگے کو میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ عزیزو، اس آیت میں خدا کہتا ہے کہ جوج کی شکست کے ذریعے وہ اپنی شان کو تمام قوموں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ مکاشوہ میں جوج مجوج کی جنگ حتمی عدالت سے پہلے ہوتی ہے، جہاں بدی کا خاتمہ ہوگا اور خدا اپنی نئی جنت اور زمین قائم کرے گا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بدی کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، خدا کا انصاف ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے۔ عزیزو، جوج مجوج کی پیشن گوئی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں مستقبل کی مشکلات کے لیے روحانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ یہ پیشن گوئی ہمیں خدا کی حاکمیت پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، یہاں تک کہ مشکلات کا سامنا کرتے وقت بھی۔ عزیزو، جوج مجوج کی پیشن گوئی ایمانداروں کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا پیغام ہے، جو ہمیں یقین دلاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جوج مجوج کی پیشن گوئی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ ایک ہی الہی نتیجے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ توقع ہمیں وفاداری کے ساتھ جینے، انجیل کو پھیلانے اور دوسروں کو خدا کے امن کی تلاش کی ترغیب دینے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ عزیزو، جوج مجوج کی پیشن گوئی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی میں بھی روحانی جنگیں چل رہی ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں نیکی اور بدی کے درمیان ایک عظیم جدوجہد کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیلنج اور مشکل میں خدا ہمارے ساتھ ہے اور اپنی قوت اور حکمت کے ذریعے ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ عزیزو، یہ پیشن گوئی ہمیں ایمان کی آزمائش کی اہمیت سمجھاتی ہے،
जैसे कि जूझ मजूज के खिलाफ जंग खुदा की तरफ से हतमी फतह की नुमाइंदगी करती है, वैसे ही हमारे ज़ाती ईमान की आजमाइश हमें मजबूत करती है और हमें खुदा की कुर्बत की तरफ ले जाती है। अजीज़ों, ये मुश्किलात हमें सिखाती है कि हम खुदा पर भरोसा करें और इसके वादों को याद रखें, चाहे हालात कैसे भी हों। जूझ मजूज की पेशन गोई हमें खुदा के मंसूबे में यकीन रखने की तरगीब देती है। हम देख सकते हैं कि हर पेशन गोई जो बाइबल में दी गई है वो खुदा के अजीम मंसूबे का हिस्सा है जो वक्त के साथ पूरा होता है। अजीज़ों, आज हमने जूझ मजूज के बारे में बात की, बाइबल की पेशन गोई में इनके किरदार और इनकी मुख्तलिफ तशरीहात का जायज़ा लिया। हमने देखा कि जूझ मजूज बदी की कुव्वतों की अलामत हैं जिन्हें खुदा के ज़रिए शिकस्त दी गई। अजीज़ों, जब हम इन पेशन गोइयों पर गौर करें तो हमें खुदा की हाकमियत और इसके वादे को याद रखना चाहिए कि वो अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी करेगा। आलमी चैलेंजेस का सामना करते हुए हम खुदा के मंसूबे पर यकीन रख सकते हैं कि इसकी फतह यकीनी है। अजीज़ों, जूझ मजूज की इस स्टडी में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद बाइबल स्टडी के लिए सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात और सवालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।